السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان لوگوں نے بستی میں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے والی تھی۔ بزرگ عالم صاحب نے اس کی مرمت کر کے اسے ٹھیک کرا دیا۔ حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا، آپ اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ بزرگ بولے، بس بھائی، ہمارا آپ کا ساتھ یہیں تک کا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس تھا۔ وہ کچھ بولے نہیں، چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بزرگ عالم نے کہا، اب میں آپ کو ان تمام باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ بچے بھی یہ بات جاننے کے لیے زیادہ توجہ سے سننے لگے۔ دیکھیں، میں نے کشتی میں سوراخ اسی لیے کیا کہ آگے ایک ایسا بادشاہ کا علاقہ ہے جو ہر ایک کشتی کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے۔ میں نے سوچا، یہ غریب آدمی کی کشتی ہے، اگر میں ان میں کچھ خرابی پیدا کر دوں گا تو بادشاہ ان کشتی ضبط نہیں کریں گے اور بھائی لڑکے کا قتل کرنا اس کے لیے ضروری تھا کہ اس کے ماں باپ تو بہت نیک اور شریف تھے، مگر اس لڑکے کے کمان یہ تھا کہ وہ اچھا انسان نہیں نکلے گا، فقر کرے گا اور ماں باپ کو ستائے گا۔ اسی لیے اللہ نے چاہا کہ ان لوگوں کو بہتر اور نیک اولاد دے جو ماں باپ کا بھی ہر طرح خیال کرے۔ اور دیوار تو اس کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے نیچے دو کم سن بچے کا خزانہ دفن تھا۔ میں نے اسے اس لیے ٹھیک کرا دیا تاکہ یہ خزانہ ضائع نہ ہو اور بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکال لیں۔ تو یہ تھی ان باتوں کی حقیقت جن پر آپ صبر نہیں کر سکے، اور یہ سب میں نے کچھ اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ تو میرے رب کا حکم تھا اور اس کی ان لوگوں پر مہربانی۔ کیوں بھائی، کیسی لگی آپ لوگوں کو کہانیاں؟ میں نے پوچھا۔ انکل، بہت اچھی۔ کئی آواز آئی، کچھ سمجھ میں آیا؟ میں نے پھر پوچھا، انکل، یہی صبر کرنا چاہیے؟ ایک لڑکے نے کہا۔ ہاں، میں نے کہا، اور یہ کہ اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے اور ہماری بھلائی جس کو ہم اس وقت سمجھ نہیں پاتے۔ مجھے اس وقت ایک ڈاکٹر صاحب کا قصہ یاد آ رہا ہے۔ ان کا ایک مریض بہت بیمار تھا اور انہیں اس کے پاس جلد سے جلد پہنچنا ضروری تھا۔ سواری کوئی مل نہیں رہی تھی۔ بڑی دیر میں ایک بس آئی۔ اس زمانے میں زیادہ تر لوگ بسوں سے ہی سفر کرتے تھے۔ بس آئی تو بہت سے لوگ ایک ساتھ دوڑ پڑے اور بس میں جلدی ہی بھر گئی۔ ڈاکٹر صاحب نے بس کی سیٹ پر قدم رکھ لیا تھا، مگر کنڈکٹر نے یہ کہا کر انہیں اتار دیا کہ صاحب اب جگہ نہیں ہے۔
اور کہتے رہیں گے میں ایک ڈاکٹر ہوں اور میرا مریض بہت بیمار ہے، مجھے فوراً پہنچانا ضروری ہے، مگر بس چلی گئی۔ ظاہر کہ ڈاکٹر صاحب کو بہت پریشانی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کو بہت پریشانی ہوئی، کنڈکٹر پر غصہ بھی آیا۔ اس نے مریض کی جان کو بھی خیال نہیں کیا۔ اتفاق سے دوسری بس فوراً ہی آئی۔ ڈاکٹر صاحب صحیح وقت پر پہنچ گئے اور مریض کی مدد ہو گئی۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس سے پہلی بس کا آگے جا کر ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں ڈاکٹر صاحب نہیں چڑھ سکتے تھے۔ دیکھو، اللہ کسی طرح مدد کرتا ہے اور ہم سمجھ نہیں پاتے۔ عبادت، ہم سب کسی کی عبادت کرتے ہیں؟ میں نے سوال کیا۔ اللہ تعالیٰ کی ایک زور کی آواز سے کمرہ گونج گیا۔ اللہ کی اور کسی کی کیوں نہیں؟ میں نے بچوں کی طرف دیکھا تو پھر ایک لڑکے نے لڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکا کھڑا ہو گیا، چند سیکنڈ خاموش رہا، پھر بولا، کیونکہ صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس نے رک کر جواب دیا، ہاں، یہی صحیح ہے، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور میں نے کچھ نہیں کہا، مگر کئی ہاتھ اٹھے دیکھ کر خاموش ہو گئے۔ بچوں میں کچھ سرگوشی سنائی دی، جیسے سب ہی کچھ کہنا چاہتے ہو۔ ہاں، بتاتے ہیں، میں نے ایک لڑکی کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ انکل، پہلا کلمہ میں ہے نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، اور اس کے جملے ختم کرنے سے پہلے ریحانہ کھڑی ہو گئی۔ اور معبود کا مطلب ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اس نے سمجھاتے ہوئے کہا، ماشاء اللہ، لگتا ہے آپ لوگ قرآن کی ان کلاسوں سے پورا فائدہ اٹھا لیے۔